أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون صلوات بآواز بلند درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ بقرہ سے ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے میں نے ذات واجب نے خدا مطلق نے معبود لم یزل نے تحدید آمیز لہجے میں ظالمین کی نشاندہی فرمائی ہے جی فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فرمایا جو شخص بھی اللہ کی حدوں سے گزرے گا مجھے نہیں معلوم کہ کون کس نیت سے یہاں بیٹھا ہے جسے علی سوچنے کی عادت نہیں ماننے کی عادت ہے اللہ کی حدود سے تجاوز کریں گے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وہی لوگ تو ظالم ہیں بغیر شاہ صاحب یہ نہیں کہا اللہ نے کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی حدوں سے گزرے نہیں میں یتعدی حدود اللہ جو اللہ کی حدود سے بنائی ہوئی حدود سے نہیں اللہ کی حدود سے تجاوز کریں گے سوچنا تمہارا کام نہیں صرف سنو اور جہاں تک ہو سکے مانو اسی میں بچت ہے ہاں کیونکہ سوچنا راس نہیں آتا کسی کو بھی ایک اور آیت پڑھتا ہوں سورہ نساء ہے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ فرمایا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کی حدود سے تجاوز کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب اب ایک جمیل شاہ جی اشارہ ہے تمہارے مجمع کے لیے اگر کوئی صاحب اشارت سمجھ سکے پہلے اللہ کو گنا پھر رسول کو پھر حدود کو جو آنکھ رکھتا ہے تلاش کرو قرآن میں خدا و رسول کے بعد تیسرے نمبر پہ ذکر کس کا ہوتا ہے جیتے رہو
زندہ رہو، سلامت رہو، خوش رہو، آباد رہو، جیو جب تک تمہارا دل چاہے۔ کس کا ذکر ہوتا ہے خدا رسول کے بعد؟ آدم کا، نوح کا، ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا۔ میں نے اسی لیے اولو العزم گنے ہیں۔ عام لوگوں کے شاہ صاحب میں نے نام ہی نہیں لیے، عام نبیوں کا بھی ذکر نہیں کیا۔ بڑا مقام ہے آدم کا۔ جاگنا دن ہے، میں نے کل بھی کہا تھا، اور جو صاحبان آج تشریف لائے ہیں کل نہیں تھے، اس دفعہ آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے اور مقصرین کی بیماری اور صحت کی شفا یابی کا پکا سامان میں کر کے آیا ہوں۔ انبار کتابوں کا ساتھ ہے، کچھ روزانہ مجلس میں بھی آتی ہیں۔ جس کو جو پوچھنا ہے کھڑا ہو جائے، حق ہے، محفل میں پوچھے۔ میرے جانے کے بعد جو بھونکے گا وہ بھونک کا اثر میری صحت پہ نہیں، اس کی ایمان کی خرابی کی دلیل ہوگا۔ ہاں جی ہاں حضور، ہاں میری طرف دیکھیں۔ بسم اللہ حضور، میں سوال جواب کے لیے میں ادھر بیٹھا ہوں۔ میں اعلان کر دیا ہے، جس کو جو چاہیے میدان میں حوالہ دیکھے، میدان میں آیت پوچھے، میدان میں تفسیر دیکھے، میدان میں حدیث دیکھے، کیونکہ رسول نے علی ہمیں حجرے میں نہیں دیا، میدان میں دیا ہے۔ میں کہہ رہا تھا آدم کا نام آتا ہے خدا رسول کے بعد، وہی آدم نہیں کہ جس کی خلافت کا اعلان ہوا، اور بگے شاہ جی فرشتوں نے خدا سے بحث کی، نہیں کی؟ باہر والوں تم بتاؤ، نہیں کی؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اسے بناتا ہے جو زمین میں فساد کرے، خونریزیاں کرے۔ ہم جو تیری تسبیح کے لیے موجود ہیں، ہمیں بنا۔ یعنی آدم کو خلیفہ برداشت نہیں کرتے فرشتے، کہتے ہمیں بنا۔ کتاب سامنے پڑی ہے، کتاب کا نام ہے بشارت المصطفیٰ، آج کل کے کسی ملا کی نہیں، 850 سال پہلے علامہ طبری کی لکھی ہوئی کتاب بشارت المصطفیٰ میں حدیث ہے۔ تیرا رسول کہہ رہا ہے کہ جب میں آسمان پہ شب معراج گیا، ما مررت بملأ الاعلی من الملائکۃ الا حنعونی وقال یا رسول اللہ قد ظہرت السرور فی الملائکۃ عند استخلاف اللہ عز وجل لک ابن عمک۔ فرمایا جس فرشتے کی جماعت سے گزرا، فرشتوں کی جماعت نے مجھے کہا یا رسول اللہ مبارک، یا رسول اللہ مبارک، یا رسول اللہ مبارک۔ جب سے اللہ نے علی کی خلافت کا اعلان کیا ہے، فرشتوں میں خوشی کی لہریں ہی لہریں۔ اللہ آدم کی خلافت برداشت نہیں، اور علی کی خلافت پر فرشتوں میں عید۔ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟
ہاں ظاہر علی کی اعلان ولایت پہ وہی خوش ہوتا ہے جسے خوش ہونے کا حق ہوتا ہے. العظمت. بسم اللہ حضور. کیا نوح کا نام آتا ہے خدا اور رسول کے بعد؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. بڑا مقام ہے نوح کا. سورہ بنی اسرائیل کو پڑھنا. انہو کان عبدا شکورا. اللہ کہتا ہے کہ نوح میرا شکر گزار بندہ ہے. عبدا شکورا. شکورا شکر کرنے والا. اب مجھے نہیں پتا کہ میں جنگل میں ہوں یا آبادی میں، اپنوں سے خطاب ہے یا پرایوں سے، علی کو سوچنے والوں سے یا ماننے والوں سے، کون کس نیت سے بیٹھا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نوح شکر کرنے والا ہے. اور جب علی اور اس کے خاندان کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. تم نے یہ جو روٹیاں دی ہیں میں اللہ تمہارا شکر گزار ہوں. جو پیچھے احباب بیٹھے وہ ناراض تو نہیں ہے مجھ سے؟ ناراض ہو؟ ہاں اسی طرح کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیا کرو تاکہ پتہ چلے کہ رویش ادراک میں آپ بھی میرے ہم سفر. تو کچھ سمجھ میں آئی بات؟ بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، نوح وہ ہے جو اس کا شکریہ کرے. علی وہ ہے جس کا وہ شکریہ. اللہ اکبر. جی جی، جو خلاق ہے علی کا وہ تو شاکر ہے علی کا. جمیل جی یہ بھی میں نے ڈنڈی ماری ہے، ورنہ جن لوگوں کو میرے گزرے ہوئے عشرے یاد ہیں تفصیل سے بتا چکا ہوں میں کہ در حقیقت یہ شکریہ علی کا شکریہ نہیں، یہ بطول کا شکریہ نہیں، یہ حسن و حسین کا شکریہ نہیں. شکریہ کس کا ہے؟ جو روٹیاں دروازے تک پہنچاتی تھی. اللہ اکبر. پڑھو پڑھو تفسیریں، لینے نہیں جانا، یہ بغل میں پڑھیے ساتھ. دروازے پہ آتے فضا، اب سامنے جبریل ہے یا میکائیل ہے یا اسرافیل ہے، جو بھی فرشتہ ہے، روٹیاں لے کے کہتے ہیں قد شکرت لکم، شکر گزار ہوں میں تمہارا کہ تم نے روٹیاں دی. قرآن ہے، آیتیں میں نے نہیں بنائی نہ میرے مشورے سے آئیں. تو فضا یہی کہتی تھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ سارا وجہ اللہ کا صدقہ تھا، نہ تیرے شکریہ کی ضرورت نہ تیری جزا کی ضرورت. بجائے اس کے خدا ہم ہوتا اور ناراض ہوتا اور آل محمد سے کہتا کہ سمجھا دو اپنی نوکرانیوں کو کیوں ڈانٹتی ہے میرے فرشتوں کو. جاتی ہوئی فضا سے کہہ رہا ہے اور بے نیازوں کی بے نیاز کنیز، میکائیل کا شکریہ تیرے معیار کا نہ صحیح، میں اللہ شکریہ ادا کہتے قد شکرت لکم، شکر گزار ہوں میں تمہارا کہ تم نے روٹیاں دی. قرآن ہے، آیتیں میں نے نہیں بنائی نہ میرے مشورے سے آئیں. تو فضا یہی کہتی تھی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ سارا وجہ اللہ کا صدقہ تھا، نہ تیرے شکریہ کی ضرورت نہ تیری جزا کی ضرورت. بجائے اس کے خدا ہم ہوتا اور ناراض ہوتا اور آل محمد سے کہتا کہ سمجھا دو اپنی نوکرانیوں کو کیوں ڈانٹتی ہے میرے فرشتوں کو. جاتی ہوئی فضا سے کہہ رہا ہے اور بے نیازوں کی بے نیاز کنیز، میکائیل کا شکریہ تیرے معیار کا نہ صحیح، میں اللہ شکریہ ادا
अल्लाज़मत ली, जीते रहो। कहाँ शाकिर कहाँ मशकूर, ये भी नहीं आ सकता अल्लाह और रसूल के बाद। घबराहट तो नहीं रहे दोस्तों? इब्राहिम का नाम आता होगा खुदा और रसूल के बाद? नहीं, मेरी और आपकी नहीं से तो कोई फैसला ही नहीं होगा। हमारी क्या हकीकत है? कुरान से पूछते हैं। काबा बना चुका है इब्राहिम, पर सूरह हज को काबे की तकमील हो गई। आवाज कुदरत है, अज़्ज़िन फिन्नाओ से बिल हज यातू का रिजालन वाला कुल्ले ज़ामिर। यही खड़े खड़े अजान दे हज की। जागना जागना हलालियो मवालियो, अज़्ज़िन फिन्नाओ से बिल हज, हज की अजान दे। मुकेश साहब कुरान की आयत ने बता दिया कि इब्राहिम मुअज़्ज़िन है हज का। और जिस शख्स ने लब्बैक कही थी इब्राहिम की पुकार पर, वही हज पे जाएगा। और जितनी मर्तबा कही थी, चलिए बताता चलूं। यह भी बशारतुल मुस्तफा ही की हदीस है जो सुनाने लगा हूं। अभी अल्लाह ने आदम को नहीं बनाया था जी, तब की बात है। अपने हबीब से बातें करते करते खुदा ने कहा कि ऐ मेरे हबीब, मुझे अली के शिया बड़े पसंद हैं, और अगर तू कहे तो मैं तुझे अली के शियों की आवाज सुनाऊं। हाय 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 हाय। ये तब की बात है, अभी आदम नहीं बना। मटके में मुंह नहीं है मेरा, लाउड स्पीकर पे मिंबर की बुलंदी पे बोल रहा हूं। अभी आदम नहीं बना, तब की बात। अल्लाह कह रहा है तुझे अली के शियों की आवाज सुनाऊं? या रसूलुल्लाह सुनवा। आवाज दी अल्लाह ने, या शिय्यत आले मोहम्मदिन, ए आले मोहम्मद के शियों कहां हो? फ़इज़न निदाओ मिन जानिबिल अर्श, अर्श के चारों तरफ से करोड़ों आवाजें आई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक अन्नल हम्द वन नेमत लक लब्बैक। ये लब्बैक अल्लाह को इतनी भाई, कहा कयामत तक जो भी मेरे घर हज पढ़ने आए इसी तरह बोले जिस तरह अली वाले बोले। घबरा तो नहीं गए हो? ये जो तलबिया आज तक पढ़ा जा रहा है हज में, यार से शियाओं ने अली की पुकार है जो समात तौहीद को इतनी भाई कि कयामत तक हज का शियार और तलबिया इसी आवाज को करार दिया। बहरहाल ये तो जुमला मुतरज़ा था जो तुम्हारी ज़ियाफत ईमानी के लिए। तो इब्राहिम मुअज़्ज़िन है, अज़्ज़िन फिन्नाओ से बिल हज, अजान दे हज की। सूरह बरात है, अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास से यौमल हज्जल अकबर। अल्लाह फरमा रहे हज अकबर वाले दिन लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से एक अजान अता हुई। तफसीर अबू हमजा शुमाली पढ़ी है, तफसीर कुमी पढ़ी है, तफसीर अल बुरहान पढ़ी है, और तफासिर बुगैशा साहब की कोठी पे पढ़ी है। मिंबर कूफा से, मस्जिद आजम से खतीब मिंबर सलूनी कह रहा है, अय्युहन्नास अना वल्लाहि ज़ालिकल अज़ान। हज अकबर वाले दिन लोगों को जो अजान अता हुई वो अजान मैं अली हूं। बाहर वालों ने अलग से नारा लगाया, तुम पीछे रह गए। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आई। कुरान की दोनों आयतें शाजी मैंने पढ़ी, इब्राहिम मुअज़्ज़िन, अली अज़ान। अल्लाह
ابراہیم مؤذن، علی مؤذن بڑا ہوتا ہے یا اذان؟ بھئی میں ہوں تھوڑا پڑھا ہوا، میری مدد کر دینا۔ اللہ آیت شاہ جی کیا کر رہی ہے؟ اذان من اللہ، اللہ کی اذان۔ وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی اذان۔ علی کہتے ہیں انا ذالک الاذان، وہ اذان میں ہوں جو رسول کی ہے، وہ اذان میں ہوں جو اللہ کی ہے۔ محمد کی اذان میں علی آ جائے تو اس کی رسالت کو کچھ نہیں ہوتا، تیری نماز میں نہ آئے۔ تو سنا حضور مولا آپ کو خوش رکھے، میری صحت بڑھتی ہے نعرے سے۔ کہو تو چھوڑ دوں۔ اب ابراہیم بھی نہیں آ سکا، اذان اور مؤذن کا فرق۔ آدم نہیں آ سکتا تھا کہ آدم کی خلافت فرشتوں کو پسند ہی نہیں، اور علی کی خلافت پہ عید ہو رہی ہے، فرشتوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں فخر سے۔ بلکہ یہ بھی حدیث ہے، یہی دکھا سکتا ہوں، دور نہیں، ان کتابوں میں موجود ہے کتاب۔ تیرا رسول کہتا ہے ان آدم یفتخر بابنہ شیث فی یوم القیامت وانا افتخر بعلی ابن ابی طالب۔ فرمایا قیامت کے دن آدم فخر کرے گا اپنے بیٹے شیث پر، اور میں فخر کروں گا علی ابن ابی طالب پر۔ ہاں صرف فرشتوں کا فخر ہی نہیں، علی اپنے رسول کا بھی فخر۔ نوح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ شاکر، علی مشکور۔ ابراہیم نہیں ہو سکتے، وہ مؤذن، علی اذان۔ پھر موسیٰ ہوگا نہیں، پھر میں وہی کہوں گا میری اور آپ کی نہیں کو مانے گا کون بھلا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ نمل، سورہ نمل لاؤ، قرآن لاؤ، ممبر پہ لاؤ، میدان میں فیصلہ کرو، یا جھوٹے کر دو یا جھوٹے ہو جاؤ۔ اللہ کے پوچھ رہا ہے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ عصا ہے، ذرا پھینکنا، پھینکا، اژدہا بن گیا، ذاہیہ صوبان مبین، پہاڑ جتنا اژدہا۔ ڈر پیدا ہوا موسیٰ کے دل میں، قرآن میں نے نہیں لکھا، آواز قدرت ہے، یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ خوف کر رہا ہے، کہیں رسول بھی ڈرتے ہیں بھلا؟ نہیں، اب میں کیا کروں؟ کھولو وہ کھڑکی کہ میں تمہارے دماغ میں آ جاؤں۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب موسیٰ اپنے کمال کی آخری سیڑھی پہ کھڑا ہے، نبی بن چکا ہے، رسول بن چکا ہے، کلیم بن چکا ہے، کتاب ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، طور پہ خوف کھا رہا ہے سانپ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا یخاف لدی المرسلون، میرے قریب کھڑے ہو کے رسول نہیں ڈرتے۔ وہ 40 برس کا موسیٰ اپنی کمال نبوت پر اژدہا سے ڈر رہا ہے، اور 40 دن کا علی گہوارے میں چیر رہا ہے۔ علی کو ولی مانتے ہو؟ باہر والے، ادھر والے، پیچھے والے، ادھر والے، سب مانتے ہو ولی؟ قرآن کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولی ہوتے ہی وہ ہیں جنہیں خوف گھیرے نہ حزن پکڑے۔
یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، پھر کون ہوگا؟ عیسیٰ؟ العظمت للہ، العظمت للہ، بڑا مقام ہے عیسیٰ کا، بڑا صاحب کمال ہے عیسیٰ۔ مکیش اعظم سے بڑا کمال کیا ہو بندہ اور کچھ بندے خدا کہیں۔ کہا ہے نا عیسیٰ کو خدا، سورہ اعراف پڑھ، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے عیسیٰ سے، تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے خدا مانو، پھر میری مجال کیف اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کروں جو میرا حق ہی نہیں، جو میرا حق نہیں بنتا، وہ میں کہوں تو کہوں کیسے؟ انہوں نے خود کہا ہے انک ان تعذبہم فانہم عبادک، اب اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے ہیں تیرے، تیری مرضی، کون پوچھے گا تجھ سے؟ وَإِن تَغْفِرْهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، اور اگر انہیں تو معاف کر دے تو تجھے معاف کرنے کی قدرت ہے۔ تو یہ مقام اور معیار ہے عیسیٰ کا کہ جو عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں، کہتے ہیں عذاب دے تیری مرضی، معاف کر دے تیری مرضی، اور جو علی کو خدا کہتے ہیں، علی کہتے ہیں کمبر آگ جلا، نہیں اللہ جانے کس کے سر سے گزر جائے گا، کس کے صحن دل پہ اترے گا۔ جب میں نے تحقیق کی اور اسی بات پہ تو وہ نصیری کم وقت پکا ہوا تھا۔ ہاں جب علی نے کہا نا آگ جلا، پوچھا کیوں؟ کہا تجھے جلاؤں گا، تو نے مجھے خدا کہا ہے۔ کہنے لگا پہلے شک تھا اب یقین ہو گیا ہے، کیوں؟ معاذ اللہ، یہ اس کا عقیدہ ہے، میرا نہیں۔ قال الذی اخوک الذی ارسلتہ لا يعذب بالنار الا رب النار، کہا تو نے اپنے جس بھائی کو رسول بنا کے بھیجا ہے، میرے رسول کا کہنے لگا، اس کی یہ حدیث ہے کہ آگ کا عذاب سوائے خدا کے کوئی نہیں دے سکتا۔ اب جو تو مجھے آگ میں جلا رہا ہے تو مجھے یقین ہو گیا، حالانکہ یہ اس کی جہالت ہے، کم وقتی ہے، حماقت ہے۔ علی کا معیار ہی یہی ہے، خدا نے بھی دنیا میں کسی کو نہیں جلایا، قیامت کو جلائے گا۔ تو عیسیٰ اور علی میں کوئی فرق سمجھ میں آیا؟ عیسیٰ سزا اس لیے نہیں دے سکتا تھا کہ آگ میں جلانا اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ کہنے والے کی سزا آگ ہے۔ علی نے دنیا میں دے کر بتا دیا کہ مجھے مجبور سمجھنے والے جاہلو، خدا کے جو اختیار قیامت کو کام آئیں گے میں دنیا میں کام میں لا سکتا ہوں۔ نہیں نہ میں اس چیز کی، میں اس سرحد کو کراس کرنا ہی نہیں چاہتا جہاں میرے مولا نے مجھے کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ ہاں تو بس پھر وہیں کھڑے ہو جائیے جہاں علی نے روکا ہے۔ کیونکہ میرے مولا نے یہی کہا ہے کہ لَا تَسُمُّونَ إِلَوْهًا ثُمَّ قُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ، کہ ہمیں اللہ نہ کہنا، اس کے بعد ذرا کہہ کے تو دکھاؤ۔ اور کمال ہی حضور یہی ہے میرے مولا کا۔ ہاں بے شک تو آپ کے پاس یہ کیا معیار ہے؟
ہاں یہ آؤ میرے عزیز، ادھر منبر کے پاس آؤ، میں دکھاؤں، ادھر چلے آؤ. مجھے پہلی دفعہ اتفاق ہوا ہے کہ میں آغا صاحب کی مجلس سن رہا ہوں، اور یہ میرا حوصلہ اور جرت ہے کہ میں نے ان سے سوال کیا. بہت اچھی بات، مجھے خوشی ہوئی. اللہ کرے پوچھنے کے حوصلے پیدا ہوں. چشمہ مجھے دینا، آپ صلوات پڑھیں، میں حوالہ نکال لوں. تفصیلی حوالوں کے لیے بگی شاہ صاحب کی کوٹھی پہ آنا، انبار کتابوں کا میں ساتھ لایا ہوں. اتفاقاً اس وقت ایک فارسی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور ایک اردو کی. یہ فارسی میں یہ فقہ کامل ہے، نام آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، یہ میں کیمرے کے سامنے بھی کر رہا ہوں. یہ مجلسی اول کی کتاب ہے، علامہ باقر مجلسی کے والد محمد تقی مجلسی. اور محمد تقی مجلسی وہ عالم ربانی ہے جس کے بارے میں تمام علماء رجال نے لکھا ہے کہ جب ان کا آخری وقت قریب تھا تو رسول اپنے 12 نائبوں سمیت تشریف لائے. اور ان کے لفظ یہ ہیں کہ انہوں نے رسول کے قدم چھو کے کہا لما جئتمونا وانا کلبکم، آپ میرے ہاں تشریف لائے، میں تو کتا ہوں آپ کے دروازے کا. رسول نے کہا صرف ہم نہیں آئے، بطول بھی آ رہی ہے. اب اس سے پتا کریں کہ اس عالم ربانی کا مقام کیا ہوگا. یہ تشہد کے باب میں لکھ رہے ہیں کہ سنت است کہ برام بیفزاید، سنت ہے کہ تشہد میں علی اور اس کے 11 بیٹوں کی گواہی دی جائے. اور اتنا تو میرا عزیز بھی سمجھتا ہے اور آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ سنت اسے کہتے ہیں جو کام نبی نے کیا ہو یا 12 میں سے کسی امام نے کیا ہو. تو میرے عزیز ہمارا دماغ خراب نہیں کہ ہمیں نبی یا ائمہ کی سنت نہ ملے اور ہم وہ کام کریں. رہ گیا یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ غضنفر نے یہ بات شروع کی ہے، بزرگ گواہی دیں گے. تحفۃ العوام کل کی پیداوار ہے. پاکستان بننے سے پہلے جو بر صغیر میں تحفہ تھا، اس تحفے کا نام ہے تحفہ احمدیہ، سرکار ناصر الملت کا. یہ میرے ہاتھ میں تحفہ احمدیہ ہے، یہ تحفہ احمدیہ پڑھا جا رہا ہے نام، کیمرے کے سامنے میں نے کر دیا. تحفہ احمدیہ انہوں نے نماز کے باب میں، ناصر الملت وہ عالم ربانی ہے جب تک یہ زندہ رہے ہیں. عراق کے مجتہدین فتویٰ نہیں دیتے تھے کہ ناصر الملت سے پوچھو. تو ناصر الملت کا یہ تحفہ رائج تھا بر صغیر میں جب پورا ہندوستان ہوتا تھا. تو انہوں نے تشہد کے باب میں جو تشہد لکھا ہے وہ وہی ہے جس میں علی کی بھی گواہی ہے اور اس کے 11 بیٹوں کی بھی گواہی ہے. ہاں چونکہ دینی معاملات میں ہمارا اختیار کہاں، ہم سوئی کی نوک کا کروڑواں حصہ نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے. اور میری تو آج کی پوری مجلس اسی چیز کی حقیقت کے گرد گھوم رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے حدود تجاوز نہ کرو.
जिस के लिए मैंने जो हद बनाई है उसी पे खड़े रहो। बस अब हो गई तसल्ली। नहीं, आप में से भी अगर किसी को कोई शक हो, शाम को कोठी पे आ जाना, जितने हवाले आयतें दिखा दूंगा, हदीसें दिखा दूंगा, मुज्तहिदीन के फतवे दिखा दूंगा, और अगर बात मुज्तहिदीन पे भी आती है, ये मेरे हाथ में अमाली शेख सदूक है। शेख सदूक वो आलिम है जो मुकस्सरीन पर भी हुज्जत हैं। यानी अगर शायद मुज्तहिद को ही देखना है तो फिर वो मुज्तहिद देखो जो मुज्तहिद गर है, जिनकी किताबें पढ़ के लोग मुज्तहिद बनते हैं, जिनकी किताबें पढ़ के हम लोग अल्लामा कहलाते हैं। ये वो शख्स है तुम्हारे मजहब का तीसरा सतून, जिन पर छत खड़ी है मजहब की। अमाली जमा होती है इमला की, यानी इन्होंने इमला करवाई है, बोलते रहे हैं, लोग लिखते रहे हैं। नमाज के बारे में जब तशहुद लिखवाया है इन्होंने, तो पता है क्या जुमला लिखवाया? यजज़ी फी तशहुद शहादतौन फमा ज़ादा फतअब्बुदुन। फरमाते वैसे तो 2 गवाहियां भी काफी हैं, लेकिन 2 से ज्यादा गवाहियां जो नमाज में देते हो वो इबादत के लिए होती हैं। ना ये फैसला मैंने तुम पे छोड़ा। शेख सदूक अली की गवाही को इबादत कहे और आज का मुल्ला उसे बातिल कहे, सच्चा किसको मानूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जीते रहो। और आखिरी बात, क्योंकि मैंने अपने मकसद की तरफ ही बढ़ना है, दावत मैंने खुली दे दी है कि हवाले जितने मेरा अजीज भी चाहे किसी और के दिमाग में भी कोई अगर शुको को शुबात जो खटके हों वहां आ जाए। सवाल तुम्हारा ये था कि जहां किसी इमाम ने खड़ा कर दिया हमें वहां रुक जाना चाहिए। मैं मिंबर से चैलेंज कर रहा हूं, मंडी बहाउद्दीन के सजा खाने से लेकर नजफ अशरफ के हौजा इल्मिया तक कायनात आलम के हर आलिम को जमा करके गजनफर का ये चैलेंज पहुंचा दो। मैं बड़ी किताब नहीं कहता, किसी छोटी किताब में, मुस्तनद में नहीं, किसी ज़ईफ में, मोतबर नहीं, बिल्कुल गई गुजरी रिवायत में दिखा दो कि किसी इमाम ने रोका हो कि नमाज में अली का नाम न लिया करो।
اور بس یہی پیغام دینا تھا. آدم سے عیسیٰ تک کوئی نہیں آ سکا خدا اور رسول کے بعد سوائے علی کے. دیکھو وہ اطاعت ہو، وہ ولایت ہو، وہ ایمان ہو، وہ عہد ہو، وہ منصب ہو، ان دو کے بعد ذکر علی کا. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی، رسول ولی. اور آگے کیا کہا؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تیسرا وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. علی کے سوا تیسرا کوئی نہ آ سکا. اطاعت کا ذکر آیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی. اور کس کا نام لیا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. سوائے علی کے کوئی نہ آ سکا. سورہ تغابن ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. ایمان لاؤ اللہ پہ، ایمان لاؤ اس کے رسول پر، اور ایمان لاؤ اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا. نہ میرا خیال ہے پتہ نہیں تم سہم گئے ہو، ڈر گئے ہو، گھبرا گئے ہو، چکر کیا ہے، یا تھک گئے ہو. اللہ کہہ رہا ہے اس نور پہ ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا. یہ تفسیر قمی میری بغل میں ہے، 1100 سال پرانی مذہب آل محمد کی تفسیر. سرکار صادق سے پوچھا گیا کون ہے وہ نور جو رسول کے ساتھ نازل ہوا؟ قال ذاک امیر المومنین. کہا وہ نور امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. تیسرا علی. ابو کے شاہ جی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. نہ مجھے نہیں خبر کہ کس کے کلیجے میں دراڑ آئے گی، کس کے رخسار پہ پھول کھلے گا، کس کے ہاتھ سے خوشبوئے ولایت آگی، کہاں سے بدبوئے تقصیر آئے گی. پڑھی آیت ہے تفسیر قرآن کے وارث کی، نور الذی انزلنا والنور الذی انزلنا. اس نور پہ ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل کیا، نازل کیا، نازل کیا. قرآن کا وارث کہتا ہے وہ علی ہے، وہ علی ہے، وہ علی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے علی کو نازل کیا. ٹکے کا ملا کہتا ہے پیدا ہوا. سچا کون ہے؟ اس آیت کے بارے میں بھی سرکار صادق سے جب پوچھا گیا کون سی ہیں وہ حدود اللہ کی کہ جن سے آگے گزرنے کی اجازت نہیں؟ قال نحن حدود اللہ. فرمایا اللہ کی حدیں ہم 14 ہیں. جی اب جس بندے کو شوق ہو ان کی حد بنانے کا، وہ سوچ کے حد بنائے کہ یہ مخلوق کی حد نہیں، علی خالق کی حد کا نام ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ بس خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. زیادہ پڑھ لیا، آپ کو الگ سے پیغام دے دیا جائے گا کہ ان ایام میں زیادہ مقصد ہی صرف یہی ہوتا ہے. ذکر آل محمد تو سارا سال ہے، دن رات ہے، لیکن یہ 10 دن آتے ہی اس لیے ہیں کہ زمانے کو بتایا جائے کہ ان ایام میں ہوا کیا ہے.
اور بس یہی سوچ کے 2 جملے سن لینا مجھ سے کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا صرف اس کا ہے جو یہاں ہے. اور ان ایام میں تو تمہیں کسی پڑھنے والے کا محتاج ہی نہیں ہونا چاہیے. بخدا گھر بیٹھے ہوئے، بازار میں چلتے ہوئے، کہیں تنہائی کے لمحے میں آنکھیں بند کرو، چشم تصور سے دیکھو، اپنی سماعت کو روش ادراک کے سپرد کرو، تو تمہیں جنگلوں میں آج بھی علی کی بیٹیوں کے بین سنائی دیں گے. اللہ اکبر. العظمت للہ. بس بتانا یہ چاہ رہا ہوں، کوئی حادثاتی پروگرام نہیں ہوا. حسین کا وطن چھوڑنا، کربلا جانا، مارا جانا حادثہ نہیں. ہاں یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں، ازل سے طے شدہ پروگرام ہے. ہاں میں یاد دلاتا ہوں، سمجھتے بھی رہنا، آنسوؤں کی بھیک بھی مانگ لینا. یوم الست جب اللہ نے روحوں سے وعدے لیے، عوام سے الگ، حجتوں سے علیحدہ، ایک تاج شفاعت خدا نے منبر نور پہ سجایا اور آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کو دعوت عام دی. ہے تم میں کوئی باکمال جو سر پہ تاج شفاعت رکھ لے؟ جس کے سر پہ یہ تاج ہوگا میدان محشر، اس کے رحم و کرم پہ جس کی طرف وہ اشارہ کرے گا وہی بخشا جائے گا، جس سے وہ منہ موڑ لے گا میری رحمت بھی منہ موڑ لے گی. 1,24,000 نبیوں نے ہاتھ بڑھائے آدم سے عیسیٰ تک کہ ہم لے لیں. آواز آئی الا رسلکم، ٹھہرے رہو. یہ نبوت نہیں کہ مفت مل جائے، یہ ولایت نہیں کہ بے قیمت لے لوگے، یہ تاج شفاعت ہے، اس کی کوئی قیمت ہے. پالنے والے کیا فرمایا؟ میں نے ایک رجسٹر بھی ساتھ رکھا ہے، ہر صفحے پر ایک شرط ہے. شرطیں پڑھتے جاؤ، دستخط کرتے جاؤ. جو آخری صفحے کے آخری دستخط کر لے وہ تاج لے جائے. آدم آگے بڑھا، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، اگر تفصیل سے پڑھوں تو گھنٹے سے زیادہ چاہیے اسی واقعے کے لیے. آدم آگے بڑھا، پہلے صفحے پر جسم کانپا، نوح دوسرے سے، ابراہیم چوتھے سے، ایوب کافی دیر کھڑا، 1.25 لاکھ نبی فارغ ہو گئے، 13 رسول عرش الہی کے سائے میں کھڑا ہے، سوچ میں ہونٹ کاٹ رہا ہے. دیکھنا میری طرف. اچانک عالم نور سے ایک کم سن روح آگے بڑھی جس نے منبر نور سے تاج اٹھایا. اللہ اکبر. نانا کے پاس آیا، نانا آپ یہ تاج کیوں نہیں پہنتے؟ نبی تو فارغ ہو گئے. رسول جھکے، ماتھا چوم کے کہا حسین مجھ میں امتحان دینے کا حوصلہ تو ہے، لیکن اس امتحان کے لیے جس سامان کی ضرورت ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. منڈی والوں جب سامان کا نام آیا پنجوں پہ اٹھے حسین، بلا تشبیہ تاج نانا کے سر پہ رکھا. کہا نانا چشم بد دور، تو تاج لے جا، اللہ کی شرطیں جانے اور حسین جانے، خدا کا امتحان جانے اور سلطان کربلا جانے. اللہ اکبر. آواز قدرت ہے، حسین جلدی نہ کر، شرطیں پڑھ لے. سنو گے جملہ؟ یقیناً تمہاری آنکھوں کا موسم بتاتا ہے کہ برسنے کو بےتاب ہے. فضائے بسیط نور میں سجدہ کیا نور حسینی نے. پالنے والے شرطیں کیوں پڑھوں؟ اس کا مطلب ہے اگر شرطیں مشکل ہوں تو نانا کو دیا ہوا تاج واپس لے لوں؟ اب مشکل ہیں یا آسان؟ میں تاج دے چکا اور دے کر لینا حسین کی طبیعت نہیں. وقت تھا سید و غیر سید و، گزرتا رہا. رسول کا ظاہری عہد رسالت ہے. رسول منبر پہ ہے مسجد نبوی میں، جوڑی چلی مسجد کی طرف، حسن دروازہ گزر گئے، حسین گزرنا چاہتے تھے، ایک پردہ حائل ہو گیا. بلا تشبیہ ایک ہاتھ کلائی میں آیا، مڑ کے دیکھا تو جبریل
जिब्रील क्यों रोका? सरदार मेरी क्या जरूरत, मैं तुम्हें रोकूं? उसने रोका। क्यों? याद है आपने ताज शफात नाना के सर पे रखा था। जिब्रील हम मसदर अक्ल हैं, भूले तो नहीं? और आपको याद होगा वहां आपने दस्तखत नहीं किए थे। जिब्रील ये भी याद है। अल्लाह कहता है इम्तिहान के मौसम करीब आ रहे हैं, शर्तें पढ़ के तजदीद मुआहिदा के तौर पे दस्तखत कीजिए। अल्लाह अकबर। अब जो रोने आया है वो देखे मेरी तरफ, बिला तशबीह। हुसैन एक वरक पलटते हैं, मुस्कुरा के जिब्रील को देखते हैं, दस्तखत करते हैं, मुस्कुराते हैं, दस्तखत करते हैं। एक वरक ऐसा आया, सैयद साबिरीन था हुसैन, बदन को झटका लगा, जख्मी नजरों से हुसैन ने जिब्रील की तरफ देखा, कांपते हुए हाथों से मेरे मौला ने दस्तखत किए। जिब्रील रजिस्टर लेके चला गया। फिर हुसैन घर नहीं गए, रोते हुए शहर से बाहर। वाज खत्म हुआ रसूल का, हसन आ गया। शाम वाली ने पूछा मेरा भाई का खुदा से कोई मुआहदा था तेरे भाई का? अल्लाह अकबर। अल्लाह से कोई तिजारत थी तेरे भाई की? रोती हुई ज़ैनब आई वहां जहां मां बैठी थी। अम्मा मेरा हुसैन नहीं आया, मुझे इजाजत है मैं ढूंढने जाऊं? ज़ैनब अभी तेरे ढूंढने की रुत नहीं, बस समेटूं। चारों तरफ साहबी दौड़े। सलमान ढूंढते ढूंढते शहर से काफी बाहर एक टूटी हुई दीवार है, दीवार पर हुसैन, पत्थर हुसैन के आंसुओं से भीग रहे हैं। आंखों पे बोसा देके पूछा मायूबकी का या अब्दुल्ला, कभी ना रोए तेरी आंखें, क्यों रोता है हुसैन? का नाना ये सवाल नहीं, इसके जवाब के लिए जिबा होना पड़ेगा। यहां ना पूछ मुझसे, वहां चल जहां मेरे सारे रिश्तेदार जमा हैं, ताकि मैं एक ही दफा जवाब दूं और एक ही दफा जिबा हो जाऊं। बस सलमान लाए। आखिरी जुमला, आखिरी बात, जिसके सीने में पत्थर नहीं गोश्त का टुकड़ा है। समझ में आ गया तो कब्र में भी मातम करने के लिए काफी है। अब तसव्वुर तुम करो, हुसैन रोए और नाना देखे, हुसैन रोए और मां देखे, और सबसे बड़ी बात हुसैन रोए और ज़ैनब देखे। ये अक्ल में आने वाली बात है। कोई मुंह चूमता है, कोई पेशानी, कोई गला। क्यों रोते हो हुसैन? मुंह से कुछ नहीं कहता, कभी कभी बहन का चेहरा देखता है और फिर जिगर पे हाथ रख के हुसैन जमीन पे बैठता। कभी कभी ज़ैनब का चेहरा देखा, फिर जिगर थाम के जमीन पे। काफी देर गुजरी, रसूल ने कहा हुसैन मुझे जल्दी बता, मेरा कलेजा फट जाएगा। अपने आप को संभाला। नाना याद है मैंने ताज शफात पहनाया आपको? हाँ मेरे लाल। वहां दस्तखत नहीं हुए थे? हाँ मेरी जान। आज जिब्रील रजिस्टर लाया। हुसैन शर्तें मुश्किल थी। नाना जो मुश्किल में रोए वो तो हुसैन होता ही नहीं। नाना मुझसे मदीना छुड़ाया गया, मैं नहीं रोया। मेरे एहराम टूटे, मैं नहीं रोया। मेरा पानी बंद हुआ, मैं नहीं रोया। नाना मेरे अकबर को बर्छी लग गई, मैं नहीं रोया। मेरे अब्बास के शाने कटे, मैं नहीं रोया। मेरे असगर के हलकूम में तीर आया, मैं नहीं रोया। मेरी लाश पे घोड़े दौड़े, मैं नहीं रोया। तो हुसैन फिर इससे मुश्किल शर्त क्या है? नाना मैंने कहा ना, मैं मुश्किल को तो रो ही नहीं रहा। हर दस्तखत का ताल्लुक है मुझसे। एक दस्तखत मैंने ऐसे किए हैं जिसका ताल्लुक किसी और से है। रो इसलिए रहा हूं कि मैंने तो लिख कर दे दिया है। हो सकता है हिस्से वाला इनकार कर दे तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? हुसैन क्या लिख कर दिया है? मुंह से तो कुछ नहीं बोला। अब जख्मी नजरों से ज़ैनब की तरफ देखा। मंडी वालों जब अब देखा जैसे नशेब में पानी आता है, ज़ैनब बाहें फैला के दौड़ी, हुसैन के गले में बाहें डाली, कहा तू न रो मेरी चादर जाने, शाम का बाजार जाने, शराबी का दरबार जाने।
ينقلبون ألا لعنة الله على الله بار الہ مجلس هذا کا منظور مقبول بانیان کی مسائی کو شرف قولیت میں مومنین مومنات کی شرکت و بدل باساد ہماری یولیدہ بیانی قبول یون بے اولاد اولاد نری لاتا جو مکرود تنگ دستن کی تنگ دستی یہ بے گناہ قید ہے رہائی تا جمیعون اونات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز پورے سرکار حجت کا جلد ظہور اللہم کن لولیک الحجت من الحسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي محافظ مقاعد وناصر ودليل معينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين